السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا نکاح کے بیان کا 14واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، ابھی جیسا کہ میں نے پچھلے سبق میں یہ بتایا تھا کہ جہیز لینا اور دینا یہ صراحتاً ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ شریعت میں اس کی کوئی گنجائش اور کوئی تصور ہی نہیں ہے، اور ہمارے انڈین لاء کے حساب سے بھی کوئی کسی سے جہیز کا تقاضا نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی جہیز مانگ رہا ہوگا تو لڑکی والوں نے اگر ایک کال کیے، ایک کمپلین کر دیے، تو وہ ایک کمپلین ہی لڑکے والوں کو حراست میں لینے کے لیے کافی ہے۔ تو اس کے لیے اسلامی شریعت نے تو 1450 سال پہلے اس کا کوئی تصور بھی نہیں، اور یہی چیز کو اگر آپ اسلامی ملکوں میں اور دوسرے ملکوں میں دیکھیں گے نا، تو آپ کو صاف طور پہ ملیں گا کہ وہاں کے سسٹم میں اور ہمارے یہاں کے برہمانہ سسٹم میں کتنا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہاں پہ آپ کو ملے گا کہ لڑکی والا وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کس کے گھر پر دوں، اور لڑکے والے وہ لڑکی والوں کے سامنے یہ ڈیمانڈ رکھتے ہیں کہ بھئی ہم تو کروڑ پتی ہے، ہمارے پاس میں یہ شو روم ہے، ہم آپ کے بیٹی کو الگ گھر لے کر دیں گے، اس کے لیے یہ خادمہ ہوں گی، یہ نوکرانی ہوں گی، اس طرح سے۔ اور پھر مہر کی رقم طے کی جاتی ہے، کروڑوں میں، لاکھوں میں، اور اس اعتبار سے مہر طے ہوتے ہیں۔ اور پھر لڑکے والا یہ طے کرتا ہے، لڑکی والا، کہ میں اپنے بیٹی کو اس مکان میں دوں یا نہیں دوں، یا اس لڑکے کو دوں یا نہیں دوں۔ تو وہاں پہ یہ سسٹم ہے۔ اس کے کمپیریزن میں ہمارے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے جیسے ملکوں میں، سب جو پہلے برہمنوں کے بیچ میں ہی رہے ہوئے ہیں یہ لوگ بھی، تو وہاں پہ آپ کو یہ چیز دیکھنے ملیں گی کہ جو سسٹم غیروں کا وہی مسلمانوں کا۔ بچی پیدا ہوئی اس کے بعد سے ہی ماں باپ کو فکر ہو گئی جہیز کا سامان، جہیز جمع کرنے میں تھوڑا تھوڑا کر کے سونا چاندی جمع کرنے میں لگ گئے۔ تو ہمارے یہاں پہ جہیز اتنا بڑا مسئلہ ہے، جہیز کی وجہ سے بعض لوگ جو ہے بیچارے جوانی میں بوڑھے ہو جاتے، وہ بیٹیوں کی شادیوں کے فکر کے اندر۔ اور یہ جو ہمارے یہاں کے بھکاری ہے جہیز مانگنے والے، مجھے تو حیرت ان کے اوپر بھی ہوتی ہے، کروڑ پتی ہونے کے بعد میں بھی پھر بھی ان کو ایکسپیکٹیشن ہوتا ہے کہ سسرے صاحب خیرات میں کچھ نہ کچھ دیں گے بول کے۔ تو جہیز کے علاوہ جو چیز ہمارے یہاں پہ طے ہوتی ہے شادی سے پہلے، پھر وہ یہ طے ہوتا ہے کہ آپ کے مہمان کتنے ہوں گے۔ اب لڑکے والے لسٹ بناتے ہیں، پھر طے کرتے ہیں ہمارے مسلمان جو ہے، یعنی نان ویج جو کھانے والے ہیں وہ 250 رہیں گے، اور غیر مسلم وہ 100 رہیں گے۔ پھر ان کو بعد میں یاد آتا ہے، ایک ہفتے کے بعد فون کر کے یہ کہتے ہیں، ارے بولے وہ تھوڑا ہمارا فگر جو ہے وہ اوپر نیچے ہو گیا، ہمارے مسلم جو رہیں گے وہ 350 رہیں گے، اور غیر مسلم وہ 200 رہیں گے۔ اور جب شادی کا دن آتا ہے تو وہ 500 مسلم اور 350 غیر مسلم لے کر آتے ہیں۔ پھر کھانا وہاں پہ کم پڑ گیا، اس میں الگ سے تیری میری، تو میں، لڑائی جھگڑے، اور پتہ نہیں اس کے بعد میں پھر کیا کیا ہوتا ہے۔ تو اس طریقے کے معاملات کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ بنیاد پڑتی ہے بے دینی کے اوپر، اور اس طرح سے لڑکی والوں کے اوپر پریشرائز کرایا جاتا ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ لڑکی والوں کا کھانا جائز ہی نہیں ہے آپ کے لیے۔ ہاں، اگر آپ اپنی فیملی کے ایک 2-4 لوگ، مثال کے طور پہ لڑکا ہے، اس کے والد، اس کی والدہ، ایسے ایک 2-4 لوگ ایک دم مسجد میں نکاح کر کے لڑکی کو اپنے ساتھ میں لے جانے کے لیے جا رہے ہیں، اور لڑکی والوں نے بولے کہ بھئی اب تم لوگ ہمارے مہمان بن گئے، ہمارے گھر پہ آئے ہو تو کھانا کھا کے چلے جاؤ، وہ صورت الگ ہے۔ لیکن یہ جو بارات والی صورت ہے ہمارے یہاں پر، جو جس کا رواج ہے باضابطہ کارڈ چھاپنا اور بارات لے کر جانا،
یہ بارات کا سسٹم کہاں پر ہے؟ ابھی جو میں نے مثال دیا یہ گاؤں کھیڑے کی مثال ہو گئی، جہاں پہ 500 اور 1500 اس طریقے سے لوگ لے کر جاتے ہیں اور بیچارے لڑکی والے کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن جو ہمارے یہاں پہ جن لوگوں کو مہذب سمجھا جاتا ہے، دیندار سمجھا جاتا ہے، ایسے لوگ جو لوگ اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، انہوں نے بھی اپنے لیے ایک صورت اور ایک شکل یہ نکال لی ہے کہ بولے بھائی نہیں، اپن عام لوگوں کی طرح سے 1500 1000 مہمان تو کم سے کم ایک 100 لوگ لے کر چلے جائیں گے، کم سے کم چلو ایک 75 یا 50 لوگ لے کر جائیں گے۔ میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں، مجھے بتاؤ نا بھائی، آج ہمارے زمانے میں ہم لوگ سنتوں کی باتیں کرتے ہیں اور اتنی باریک باریک سنتوں کی باتیں کرتے ہیں، مسواک ایسا پکڑنا سنت ہے یا ویسا پکڑنا سنت ہے، اور پاجامہ پہننے کی سنت کیا ہے، اور کرتا کتنا لمبا ہونا چاہیے، اور 4 کلی کا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اور سر پہ جو پہننے والی ٹوپی ہے وہ ملیشیا کی سنت ہے یا انڈونیشیا کی سنت ہے یا بنگلہ دیش کی سنت ہے۔ ہم نے اس میں سنتیں نکال لی ہے، لیکن کبھی آج تک کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا ہے کہ ہال میں نکاح کرنا یہ سنت ہے یا سنت کے خلاف ہے۔ جو لڑکی والوں کو ہم ہال کرانے لگا رہے ہیں وہ سنت ہے یا سنت کے خلاف ہے۔ ہمارے یہاں پہ جن لڑکی والوں کی طرف سے کھانا بنایا جا رہا ہے، جس میں الگ الگ ٹائپ کی ڈشز ہیں، جس میں اسٹارٹر الگ ہے، جس کے اندر مین کورس الگ ہے، جس میں سویٹ الگ ہے، جس میں انلیمیٹڈ آئس کریم ہے، جس میں چائے کافی کے اسٹال لگے ہوئے ہیں، ارے بھائی یہ کبھی ہم نے تحقیق کی ہے؟ مجھے بتاؤ نا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 11 نکاح کیے تھے، ان میں سے کتنے نکاحوں کے اندر ہال کیا گیا تھا، اس طرح سے کھانے کا انتظام ہوا تھا؟ یا آپ کی جو 4 دختران تھی ان کے نکاح میں کبھی کسی ایک دختر کے نکاح میں ایسا ہوا؟ یا صحابہ اکرام کے جو نکاح ہوئے ان میں سے کسی کے نکاح میں ہوا؟ مجھے بتائیے، پھر کون سی سنت ہے؟ ہمارے اور منافقین میں بھی کوئی فرق نہیں رہا، وہ مشرکین مکہ بھی ایسے ہی تھے، آدھے مسلمان اور آدھے کافر۔ تو قرآن میں ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ بعض چیزوں کو تو قبول کرتے ہیں، بعض سنتوں کی تو ایسی تحقیقات کرتے ہیں کہ مسواک کے جڑ سے لے کے تو اس کے سرے تک پہنچ جاتے ہیں اوپر کے، کہ کیسا پکڑنا اور کیسا اکھاڑنا اس کو سنت ہے، اور ٹوپی کے دھاگے کے یہ دورے سے لے کے تو ملیشیا انڈونیشیا تک کے دھورے تک پہنچ جاتے ہیں کہ کیسی پہننا سنت ہے۔ لیکن جب نکاح کا معاملہ آتا ہے تو پھر کیوں برہمن بن جاتے ہیں؟ پھر کیوں ہال کرنا پڑتا ہے؟ پھر کیوں کارڈ چھاپنے پڑتے ہیں؟ پھر کیوں لوگوں کو لے جانا پڑتا ہے؟ پھر کیوں لڑکی والوں کا کھانا پڑتا ہے؟ اب کہاں گئی سنت ہے؟ آج محترم بزرگوں، یہ جو آگ لگی ہے نا، آگ پورے معاشرے میں، یہ جو بے دینی کی آگ لگی ہے، یہ اسی وجہ سے لگی ہے کہ دین کے ایک پہلو کو ہم نے پکڑ لیا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض کی طرح سے، کہ نمازیں ہماری بہترین ہو رہی ہے اور جبے ہمارے برابر استری کیے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارا جو شوشہ دھینگانا ہے اس میں ہمارے کوئی فرق نہیں آیا۔ لیکن جیسی نکاح کا معاملہ آتا ہے تو پھر ہمارے اندر وہ پوری برہمانہ اور ہندوانہ رسومات آ جاتی ہے جو غیروں کے گھروں میں ہے۔ تو یہ ختم کرنا پڑیں گی۔ اگر آپ اوریجنل سنت پہ عمل کرنے والے ہیں تو ہم کو اپنے زندگیوں سے لڑکی والوں کے کھانے پہ بین لگانا پڑے گا، کہ جب نہ صحابہ کے زمانے میں ہوا، جب اللہ کے نبی نے نہیں، پھر ہم کیوں، کس لیے؟ تو لڑکی والوں کے کھانے کا تصور جب ہمارے یہاں سے ختم ہوگا، اس کے بعد میرے محترم بزرگوں دوستو، حقیقی سنت کے مطابق ہمارا نکاح ہوگا۔ تو اصل یہی ہے، یہ ختم کرنا ضروری ہے۔ لڑکی والوں کا کوئی کھانا نہیں، ہمارے کوئی مہمان نہیں، بارات کا تصور ہی نہیں ہے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یہ فضول خرچی کا۔ آج کل محترم بزرگوں، جو لوگ اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، انہوں نے لڑکی والوں کے پنڈال کے اندر، ان کے منڈپ میں، ان کے ہال میں، ان کے کھانے کو جائز قرار دینے کا یا جائز بنانے کی ایک صورت نکال لی ہے، کہ جو لڑکے والے ہیں وہ لڑکی والوں سے کچھ ان کے ساتھ میں مانڈولی کر لیتے ہیں کہ بھائی تمہارے آدھے مہمان، ہمارے آدھے مہمان، جو بھی کھانا ہوگا
اس کا آدھا آدھا کر لیں گے، اور لڑکے والے اس کو ولیمے کی شکل دینے کی صورت یا اس کو شکل بناتے ہیں. جیسے عموماً مجھے بہت سارے لوگ اس کے تعلق سے مسائل پوچھتے ہیں، تو وہ لوگ یہ صورت کرتے ہیں کہ بھائی عصر کے بعد میں نکاح ہو گیا یا مغرب بعد میں نکاح ہو گیا تو لڑکا لڑکی کی تھوڑی دیر کے لیے خلوت صحیحہ کرا لیتے ہیں، اور اس کے بعد میں جو کھانا ہوتا ہے عشاء کے بعد میں اس کو یہ صورت دی جاتی ہے کہ بولے بھائی یہ ولیمے کی صورت ہو جاوے اور لڑکے والے جو ہے ان کے لیے جواز کی ایک شکل بن جائے. لیکن میں اس کو بھی صحیح نہیں سمجھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ولیمے کا کھانا کھلا رہے ہو یا لڑکی والوں کا کھانا ہے، اس کے بارے میں آپ نے کوئی بڑے بڑے وہاں پہ جو اشتہار ہوتے ہیں وہ تو چھاپ کے لگائے ہوئے نہیں ہیں. لوگوں کو کیسا پتہ چلے گا؟ سب کو تو یہی لگ رہا ہے کہ لڑکی والوں کا کھانا ہے. وجہ یہ ہے کہ بھائی اگر کوئی چیز اس طریقے سے آپ کے لیے جائز بھی ہو جاتی ہے، کوئی عمل آپ کے لیے جواز کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے، تب بھی ایسے عمل کا جو لوگوں کو شکوک اور شبہات میں مبتلا کرے نہیں کرنا ہی بہتر ہے، اور اس سے احتراز کرنا چاہیے. اور میں آپ کو ایک مثال دے کے بتاتا ہوں. ہم نے اپنے بڑوں کے واقعات میں پڑھا ہے کہ یوم الشک جو ہوتا ہے، یوم الشک یعنی جس دن شک ہوتا ہے چاند نظر آیا یا نہیں آیا، رمضان کے مہینے میں آخر کا جو دن ہوتا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یوم الشک کا روزہ نہیں ہے. تو ہمارے اکابرین میں سے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے دیکھا کہ وہ یوم الشک کے دن پان کھا کر راستے سے تشریف لے جا رہے ہیں، اور وہ جو پان تھا اس کی پوری زردی آپ کے چہرے سے نمایاں ہے، آپ کے ہونٹوں سے نمایاں ہیں. سارے راستے سے دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حضرت شیخ الہند پان کھاتے ہوئے تشریف لے جا رہے ہیں. تو کسی خاص شاگرد نے حضرت سے اکیلے میں پوچھا کہ حضرت آپ تو کبھی پان نہیں کھاتے، آج آپ نے کیسے کیا پان کھا لیا؟ بولے میں نے آج قصدن پان اس لیے کھایا تاکہ میرا پان کھانا پوری امت کے لیے اور ہر دیکھنے والے کے لیے یہ شہادت بن جائے کہ میرا بھی یوم الشک کا روزہ نہیں ہے، ورنہ کہیں لوگ میرے بارے میں یہ بدگمانی نہ کر لے کہ میں نے بھی جو ہے جوش میں آج کا روزہ رکھ لیا ہوں. بولے جب اللہ کے نبی نے یوم الشک کے روزہ رکھنے سے منع کیا تو میں کیوں رکھوں؟ اس لیے میں نے پان کھا کر اپنے روزے دار نہیں ہونے کا اعلان کیا. تو یہ ہمارے بڑے، یہ ہمارے بزرگ، یہ ہمارے اکابرین تھے. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ جو مسئلہ آتا ہے کھانا کھانے کا، وہ بھی سیم اسی کے اوپر آ کر رک جاتا ہے، ٹک جاتا ہے کہ ایسی چیز جو چیز لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو ہی معلوم ہے کہ آپ ولیمے کا کھلا رہے ہیں اور کھانے والے تمام لوگ وہ یہ سمجھ کے کھا رہے ہیں یہ تو لڑکی والوں کا کھانا ہے، تو پھر آپ اس میں متہم ہو رہے ہو. تو اس سے بھی ہم پرہیز کریں، احتراز کریں. پہلے تو ہال کا تصور ہی نہیں ہے ہمارے یہاں پہ، تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی یہ خرافات سے حفاظت فرمائیں اور سادگی والے راستے پہ اور حقیقی اور اوریجنل سنتوں پہ چلنے والا ہمیں بنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.